السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا جو نظام بنایا ہے، اس نظام کے مطابق ہم تنہا زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمیں یہ زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی انسان کی ضرورت پڑتی ہے۔ مختلف مرحلے میں اور مختلف موقع پر کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان جب عمر کے ایک خاص مرحلے پہ پہنچتا ہے، جب عمر کے ایک خاص مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، تو ایک شریک حیات کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس سے دل کی باتیں انسان کر سکے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ عورت کو مرد کی ضرورت، مرد کو عورت کی ضرورت، اور اسی وجہ سے ہم نکاح کرتے ہیں۔ نکاح کے بعد جو آپسی محبت، جو آپسی تعلق اور جو آپسی بناؤ نکاح کے فوراً بعد ہوتا ہے، وہ تعلقات، وہ محبت اور وہ بناؤ 2-4 مہینے میں ختم۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اگر آپ سروے کریں گے، اگر آپ لوگوں سے معلوم کریں گے، تو غالباً 80% لوگ پریشان حال ہیں شادی شدہ زندگی سے۔ آپسی بناؤ نہیں ہے، میاں کی توجہ بیوی کی طرف نہیں ہے، بیوی شوہر کی طرف نہیں، شوہر کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر آپ بھی پریشان ہیں شادی شدہ زندگی سے، تو صرف ایک کام کیجیے۔ آج میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، بڑا زبردست نسخہ ہے، اس کو استعمال کیجیے، اس کو اپنے معمول میں داخل کیجیے۔ وہ کیا نسخہ ہے؟ کہ ہمیشہ بیوی کی تعریف کیجیے، دل کھول کر تعریف کیجیے۔ اگر آپ کے لیے کوئی اچھا کھانا بنائے تو دل کھول کے تعریف کیجیے، آپ اس کے حسن کی تعریف کیجیے، مختلف موقع پر اس کی تعریف کیجیے، پھر یقین جانیے کہ وہ بیوی آپ کے لیے اپنے دل و جان کو قربان کر دے گی۔ آپ جو کہیں گے وہی کرے گی۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب ایک موقع پر فرما رہے تھے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ہمراہ، اپنی بیوی کے ساتھ میرے پاس آیا کرتا تھا، ان دونوں کے اصلاحی تعلق مجھ سے قائم تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے میری دعوت کی، تو جب میں کھانے پہ گیا تو کھانے کے بعد میں نے تعریف کی کہ کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا بنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پردے کے پیچھے سے رونے کی آواز سنی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کسی جملے سے اسے تکلیف پہنچی ہو۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا، وہ عورت بتاتی ہے کہ حضرت آج آپ کی زبان سے میں نے اپنی تعریف سنی تو مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ مجھے میرے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے غالباً 30 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن کبھی شوہر نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی ہے، میری تعریف نہیں کی ہے۔ اب ذرا ناظرین اندازہ لگائیے کہ وہ انسان کبھی بھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرے گا، اپنی بیوی کے پکوان کی تعریف نہیں کرے گا، جس کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ تو میری نوکرانی ہے، میں تو لایا ہی اسی لیے ہوں تاکہ یہ گھر کے کام کاج کو انجام دے، کھانا بنائے، کپڑے دھوئے، تو پھر تعریف کس بات پہ؟ لیکن ہاں، وہ ضرور تعریف کرے گا جس کے دل میں یہ بات ہو کہ اگر یہ میرے لیے کھانا بنا رہی ہے، اگر یہ میرے کپڑے کو دھو رہی ہے، اگر یہ میرے آرام کا خیال رکھ رہی ہے، اگر میری یہ ضروریات کو مکمل کر رہی ہے، تو یقیناً اس کا احسان ہے میرے اوپر۔ تو میرے بھائیو دوستو، آپ نے اس واقعے سے کیا سبق سیکھا؟ کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ خوب تعریف کیجیے۔ اگر آج تک آپ کے تعلقات صحیح نہیں ہیں تو آپ اس عمل کو اختیار کر کے دیکھیے، اس نسخے کو آزما کے دیکھیے کہ پھر کچھ دنوں میں ہی کیسے بیوی کی محبت آپ کی طرف کھنچتی چلی جائے گی۔
میری بہنیں، اگر آپ بھی پریشان ہیں کہ شوہر کی توجہ آپ کی طرف نہیں ہے، دو بول شوہر صحیح سے آپ سے بولتے نہیں ہیں، بات چیت آپ سے صحیح سے نہیں کرتے ہیں، تو ایک کام آپ بھی کیجیے۔ وہ کام کیا ہے کہ آج سے اپنے آپ کو شوہر کے لیے سنواریے، سجائیے، بناؤ سنگار۔ جو آپ شادیوں میں جانے کے لیے کرتی ہو، گھنٹے آپ برباد کر دیتی ہو، کس کو دکھانے کے لیے؟ کس کو؟ غیر محرم مردوں کو؟ یاد رکھیے میری بہنیں، آپ جو بناؤ سنگار کرتی ہو، جو اپنے آپ کو سنوارتی ہو، میک اپ وغیرہ استعمال کرتی ہو، اور مقصد اگر یہ ہو کہ تاکہ میں بہت زیادہ خوبصورت لگوں، تاکہ لوگوں کی نظر میں بہت حسینہ معلوم ہوں، تو یاد رکھیے کہ آپ کی اس خوبصورتی پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ آپ کی خوبصورتی آپ کے شوہر کے لیے ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ شوہر جب باہر سے تھک کر بالکل تھکا ہارا گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی اس حال میں نظر آتی ہے جیسے برسوں سے بیمار ہو، برسوں سے کبھی نہائی نہ ہو، برسوں سے کبھی کپڑے کو تبدیل نہ کی ہو۔ تو بتائیے شوہر کی توجہ آپ کی طرف کیسے ہوگی؟ پھر وہ باہر جو مختلف جگہوں پہ بناؤ سنگار کر کے عورتیں ان سے ملتی ہیں، بات چیت مسکراہٹ بھرے انداز میں بات کرتی ہیں، تو پھر اس کی توجہ، پھر اس کے دل کا میلان ادھر کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے آج سے غیروں کے لیے سنورنا چھوڑ دیجیے۔ آج سے عہد کیجیے کہ میں اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجاؤں گی، اور میک اپ وغیرہ جو بھی استعمال کروں گی، میرے شوہر کو جو پسند ہو میں وہی کروں گی، اور میں اپنے شوہر کے آرام کا خیال رکھوں گی۔ یقین جانیے کہ اگر آپ نے یہ کام کر لیا کہ شوہر کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر دیا، شوہر کے لیے اگر اپنے آپ کو مزین کرنا آپ نے شروع کر دیا، تو پھر اگر آپ کے شوہر کی توجہ آپ کی طرف آج تک نہیں تھی، ہمیشہ آپ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ شوہر میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ نے بھی اس نسخے پہ عمل کیا تو آپسی تعلقات اور آپسی بناؤ، آپسی محبت آپ ضرور محسوس کریں گی۔